اب سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، اس کے برعکس جو صحابہ اور اہل بیت ہیں جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ جہاد کہتے ہیں کوشش کو، یہ کوشش ہی تھی نا، اپنے جان مال کی قربانی کر کے وہاں سے ساری جائیداد چھوڑ کے بھی بچوں کو لے کے آ جانا یہاں پہ، اور اس کا اعلیٰ ترین درجہ قتال ہے۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، کیا پیارے الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ وہ لوگ ہیں جو اصل میں اللہ کی امید، اللہ کی رحمت کی امید رکھنے والے لوگ ہیں۔ یعنی اللہ کی رحمت کی امید رکھنے والے وہ نہیں ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھتے اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے۔ یہ رحمت کی ڈیفینیشن ہے، یہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لیے بڑی سخت آیت ہے۔ کیا الفاظ ہیں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو رحمت کی کوئی امید ہے۔ اچھا، رحمت کی امید ہمارے تو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں رحمت کی امید اس کو ہوتی ہے جو کچھ نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میں بڑا گناہ گار ہوں، اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے گا۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ رحمت کی امید کن لوگوں کو ہے؟ کن لوگوں کو ہے جو اتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اللہ کی راہ میں ان کو ہجرت کرنی پڑتی ہے اور پھر اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرنا پڑتا ہے۔ ایسے لوگ ہیں جن کو یہ امید ہے کہ ہمیں اللہ کی رحمت ملے گی۔ تو اللہ کی جو ڈیفینیشن جو کتابی خدا ہے نا، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ یہ کتابوں کا خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میری رحمت کی امید اصل میں ان لوگوں کو ہے جو لوگ ایمان لے کر آتے ہیں، پھر ایمان کے راستے میں وہ ہجرت کرتے ہیں، یعنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، اور سب سے بڑی تکلیف جہاد، ان کو جان مال عزت آبرو سب کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ اصل میں وہ لوگ ہیں جن کو یہ امید ہے کہ ہمیں رب کی رحمت ملنی ہے۔ ظاہر ہے جس کو یہ امید ہو کہ مجھے رزلٹ ملنا ہے وہی محنت کرتا ہے نا۔ تو یہ جو خالی کھلی محنت کرنے والے لوگ ہیں، آپ دیکھیں میں بڑے بڑے یعنی لوگوں کو دیکھتا ہوں، یہ کئی اینکرز ہیں، وہ جناب ذرا اللہ رسول کی بات کرتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ٹیشو پیپر بھی نکال لیتے ہیں، حالانکہ ان کی زندگی میں اللہ رسول کسی جگہ پہ موجود نہیں ہوتا۔ اور سر یہ جو آنسو ہے نا، یہ تو آپ کوئی بھی آپ دانش کی موت دیکھ لیں تو آپ کے آنسو نہیں رکتے ہیں۔ میرا اس پہ بھی کلپ آیا ہوا ہے۔ آنسو نکلنا اس چیز کی دلیل تو نہیں ہے کہ آپ کے دل میں اللہ رسول کی محبت آ گئی ہے۔ ان آنسوؤں کو کیا کرنا ہے جب تک آپ اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کرتے، کہ جب آپ کو فیصلہ کرنا پڑے کہ میں نے اللہ کی بات ماننی ہے یا اس معاشرے کی بات ماننی، پھر پتہ چلے گا۔ کہنے کو تو یہ بڑی آسان چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ ایسے لوگ اللہ کی رحمت کی امید لگائے ہوئے ہیں، واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بخشے گا اور وہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے۔ میرے ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، اللہ کی رحمت سے دھوکہ، اس میں بھی میں نے یہ چیز بتائی تھی کہ آپ کو یہ جو زبانی کلامی جو رحمت کی آیات بتائی گئی ہیں نا، اور خالی کھلی توبہ، اللہ کے نزدیک یہ توبہ ہی نہیں ہے۔ یہ آپ اپنا بلو والا قرآن نکالیں نا، اس کے پیج نمبر 282 پہ پہلی آیت ہی یہ ہے، اور یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 119 ہے۔ اسی صفحے پہ سورۃ النحل اور پارہ نمبر 14 دونوں ختم ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا یونیورسل ٹروتھ بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کسے کرتا ہے۔ اللہ کے نزدیک رحمت کی امیدوار اور معافی کے امیدوار لوگ کون ہیں؟ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، اس کے بعد تمہارا رب ان لوگوں کے حق میں جو کہ جہالت کے اندر بھول چک میں برے اعمال کر لیتے ہیں، ثم تابوا، اس کے بعد وہ توبہ کر لیتے ہیں، من بعد ذالک، اس کے فوراً بعد، واصلحوا، اور پھر صرف توبہ نہیں کرتے بلکہ اپنی اصلاح بھی کر لیتے ہیں۔ ان ربک من بعدها، بے شک تیرا رب یہ سب کچھ کرنے کے بعد، لغفور الرحیم، ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا میں غفور الرحیم اس شخص کے حق میں ہوں جو بھول چک کے گناہ کر بیٹھے، اس کے فوراً بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح بھی کر لے۔ یہاں لوگ کہتے ہیں توبہ کر لیے پھر کرنے کے لیے توبہ کی ہے، اصلاح کوئی نہیں کرتے۔ توبۃ نصوحا، آگے کو نصیحت والی توبہ نہیں۔ یہ ہے وہ توبہ جو اللہ تعالیٰ ڈیمانڈ کرتا ہے، یہ ہے کتابی توبہ، اور ایک ہے بابی توبہ کہ کام چک کے رکھو، خیر اللہ نے معاف کر دینا ہے، وہ اللہ نے ساڑی نمازاں نہیں چاہیے۔ اللہ نے کب کہا کہ مجھے تمہاری نمازیں چاہیے؟ اللہ کہتا ہے تمہیں تمہارے لیے نمازیں چاہیے، میرے لیے نہیں، اپنے لیے تمہیں چاہیے۔ صحیح مسلم کی حدیث 246، بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق ہی نماز ہے۔ نماز پڑھنے والا اللہ کے حضور مسلمان ہے، نماز نہ پڑھنے والا اللہ کے حضور عملاً کافر ہے،
اور پاکستان کے شناختی کارڈ میں وہ مسلمان ہے، لیکن آخرت میں پاکستان کا شناختی کارڈ نہیں چلنا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی مہر جس کے اوپر ہوگی اور آپ علیہ السلام کی طرف سے جو احکامات کی پیروی کرنے والا ہوگا، اس کے لیے ہی اس کا ایمان قابل قبول ہونا ہے۔ باقی آپ خالی کھلی جو مرضی کرتے رہیں۔